दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त देने का कारनामा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए सबसे बड़े मिलिट्री ओहदे का एहसास। हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को तरक्की देकर फील्ड मार्शल बना दिया। नोटिफिकेशन जारी। काबीना इजलास में वजीर आजम ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने की तजवीज पेश की, जिसे काबीना ने मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया। एलामिया में कहा, जनरल आसिम मुनीर की बेमिसाल क़यादत की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह हासिल हुई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर की खिदमत को जारी रखने का भी मुत्तफिका फैसला। फौजी अफसरान और जवानों को मार्का हक में गिरां का खिदमत पर अवार्ड से नवाजा जाएगा। सोशल मीडिया पर फील्ड मार्शल फातेह हक आसिम मुनीर टॉप ट्रेंड बन गया। फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की पर सोशल मीडिया सार्फिन की मुबारकबाद। एजाज कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कहते हैं, एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज कौम, अफवाज, खासकर सिविल मिलिट्री शुहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर, वजीर आजम और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। सदर मुमलिकत के आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को फैसले पर एतमाद में लिया। ऐवान सदर में मुलाकात के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे के मुस्तहिक हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, जनरल आसिम मुनीर ने कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। जनरल साहिर शमशाद का सैयद आसिम मुनीर की क़यादत और खिदमत को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। पाक चीन ताउन खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ज़ामिन है। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की चीनी सफ़ी से गुफ्तगू। दिफाई ताउन, खित्ते की सूरत हाल और मुश्तरका चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल ने कहा, पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। पाक फ़ज़ाइया की मशरक़ी महाज पर कारकर्दगी को चीनी सफ़ी ने सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया ने जदीद टेक्नोलॉजी का मौसर इस्तेमाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत मुतासिर कुन है। वज़ारत ख़ारजा में सफारती मिशन पर जाने वाले वक्त का अहम इजलास। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने बताया, वक्त को पाक भारत तनाज़े के मुख्तलिफ सफारती पहलुओं से आगाह किया गया। भारतीय प्रोपेगेंडे का जवाब देने के लिए सफारती वक्त की सरबराही चेयरमैन बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। दीगर अरकान में नारबानी खर, शरीर रहमान, जलील अब्बास जिलानी, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, फैसल सब्जवारी, तहमीना जंजुआ शामिल हैं। ये एक एजाज़ है और ये एजाज़ जो है उनके साथ, उनकी ज़िंदगी में भी उनके साथ रहेगा, बल्कि उसके बाद भी रहेगा। कुछ लोगों को जो है ना, वो ये चीज़ शायद हजम नहीं हो रही, तो वो इस तरह की तनकीहें निकाल रहे हैं। फील्ड मार्शल का एजाज जनरल आसिम मुनीर के साथ हमेशा रहेगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, कुछ लोगों को जनरल आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना हजम नहीं हो रहा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मार्के में मुल्क का मौसर दिफा किया। मुल्क को इज्जत मिली, इसके रूह रवां जनरल आसिम मुनीर हैं। पूरी कौम चाहती थी कि जनरल आसिम मुनीर को आला तरीन एजाज दिया जाए। भारत पानी रोकने के लिए कोई डैम बनाएगा तो पाकिस्तान टारगेट करेगा। मैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब को एक फातेह सपेसलार है फील्ड मार्शल बनने पर दिली मुबारकबाद देता हूँ। बहुत ही जबरदस्त वेल डिजर्व अपॉइंटमेंट है और ये बिल्कुल चीफ जो है वो डिजर्व करते थे और ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही मुस्बत और बहुत अच्छी खबर है। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना कौम के दिल की आवाज है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मुबारकबाद। कहा, वजीर आजम और काबीना ने कौम की आवाज सुनी। सिपा सालार ने 2 जंगों में कामयाबी हासिल की। मुल्क में दहशतगर्दी और साजिशों के खिलाफ और भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर कामयाब हुए। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाना हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बजा तौर पर उसके अहल हैं। ऐसा काबिल चीफ सदियों में मिलता है। हुकूमत के इस फैसले पर सब खुश हैं। ARY फैमिली की सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर दिली मुबारकबाद।
پہلی ترجیح امن ہے، لیکن پاکستان نہ پہلے جھکا تھا نہ اب جھکے گا۔ شہادت کی آرزو زندگی سے زیادہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا چائنا میڈیا گروپ کو انٹرویو۔ کہا، ہم اللہ کے بعد سب سے زیادہ خود پر انحصار کرتے ہیں۔ پاکستان کی اہم چیز اس کا عزم اور طاقت ہے جو ہم نے دکھایا۔ دنیا پہلے ہی مسائل سے نبرد آزما ہے، ایسے میں کیا اس کا حل یہ ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک پر بلا جواز جھوٹے بیانیے اور بغیر ثبوت کے چڑھ دوڑے؟ اس وقت پاکستان اور چین امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں، دہشت گردی کی لعنت سے لڑ رہے ہیں۔ اس دہشت گردی کا مقصد ہی ترقی روکنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور مصر کے صدر میں رابطہ۔ وزیر اعظم نے حالیہ بحران میں فعال سفارتکاری پر عبد الفتاح السیسی کا شکریہ ادا کیا۔ مصر کے صدر کا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ کہا، مصر پاکستان کے ساتھ تمام شعبوں میں مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ مصری صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ بھارت کا سندھ طاس معاہدہ معطل کرنا غیر قانونی اقدام ہے، عالمی برادری نوٹس لے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چینی کمیونسٹ پارٹی کے وزیر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا، مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ناگزیر ہے۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت پر چین کا شکریہ ادا کیا۔ لیو جیان چاؤ کا کہنا تھا، چین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو ہمیشہ ترجیح دے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بجٹ مذاکرات۔ آئی ایم ایف کی پیٹرولیم مصنوعات پر ₹5 کاربن لیوی عائد کرنے کی تجویز۔ رقم ماحول دوست منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیٹرولیم لیوی فی لیٹر ₹78 سے زائد نہیں ہوگی۔ بجٹ میں استعمال شدہ گاڑیوں کی درآمد پر عائد پابندیاں ختم کرنے پر اتفاق۔ نئی گاڑیوں کی نسبت 40% زیادہ ٹیکس لگانے پر غور۔ کھاد پر جنرل سیلز ٹیکس کی مجموعی شرح نافذ کرنے کا مطالبہ۔ آئی ایم ایف کا سابقہ فاٹا اور پاٹا کے لیے ٹیکس چھوٹ ختم کرنے پر زور۔ نوشہر و فیروز میں سندھ کے وزیر داخلہ ضیاء النجار کے گھر میں آگ لگا دی گئی۔ مشتعل افراد نے آگ لگانے سے پہلے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی۔ پولیس اور مظاہرین میں تصادم میں اہلکاروں سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ شرپسندوں نے شاہراہ پر کھڑے پیٹرول ٹینکر اور ٹرالر بھی جلا ڈالے۔ پولیس نے قوم پرست کارکنوں کو منتشر کر دیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو کی ضیاء النجار کے گھر پر حملے کی مذمت۔ کہا، ضیاء النجار کے گھر پر حملہ دہشت گردی کے مترادف ہے، سازشی عناصر کے خلاف کارروائی کی ہدایت۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ضیاء النجار کے گھر پر حملہ افسوسناک قرار دیا۔ کہا، مظاہرین کا یہ فعل ناقابل برداشت ہے۔ غزہ میں معصوم بچوں کا قتل ناقابل برداشت ہے۔ اسرائیلی مظالم پر برطانوی وزیر اعظم پھٹ پڑے۔ غزہ میں خوراک کی محدود مقدار میں اجازت دینا ناکافی ہے، فلسطینیوں کو بھوکا مرنے نہیں دے سکتے۔ غزہ میں امدادی سامان کی بندش پر برطانیہ کا بڑا ایکشن۔ اسرائیل کے ساتھ نئے تجارتی معاہدے پر مذاکرات معطل کر دیے۔ اسرائیلی سفیر کی طلبی۔ وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کہتے ہیں، بھوک سے لاکھوں لوگوں کے مرنے کا خطرہ ہے، امداد کی بندش گھناؤنا عمل ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا کے مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں کی مخالفت۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی اسرائیل کو سخت پیغام بھیج دیا، نیتن یاہو کو خبردار کر دیا، غزہ میں جنگ بند کرو ورنہ امریکی حمایت سے محروم ہو جاؤ گے۔ PSL کا پہلا مرحلہ ختم، 2 ٹیموں کی چھٹی، 4 ٹیمیں بڑھائیں گی ٹرافی کی جانب قدم۔ پشاور زلمی اور ملتان سلطانز پلے آف میں جانے میں ناکام۔ کراچی، کوئٹہ، اسلام آباد اور لاہور نے جگہ بنائی۔ میگا ایونٹ کے پہلے کوالیفائر میں اسلام آباد اور کوئٹہ کی ٹیمیں ٹکرائیں گی۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں جائے گی، ہارنے والی ٹیم کو ایک اور موقع ملے گا۔ پہلے ایلیمنیٹر میں روایتی حریف لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا مقابلہ ہوگا، جو ہارا وہ گھر جائے گا۔ فاتح ٹیم کوالیفائر ہارنے والی ٹیم سے ٹکرائے گی۔ میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست۔ آپ کو اس ٹورنامنٹ کی سب سے تگڑی ٹیم کیا لگ رہی ہے؟ کون سی لگ رہی ہے آپ کے خیال میں؟ فائنلسٹ اسلام آباد اور لاہور ہوں گے؟ مجھے ایسا لگتا ہے اسلام آباد میرے خیال سے نئے پلیئر آنے کی وجہ سے نا انٹرنیشنل
بیلنس بڑا اچھا ہو گیا, اسپیشلی ایلیکس ہیل جو آیا. لگتا ہے فائنل اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ہوگا. باسط علی کی ہر لمحہ پرجوش میں پیش گوئی, کہا ایونٹ کی سب سے تگڑی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ ہے, کراچی فائنل میں پہنچا تو اپسیٹ ہوگا. کامران اکمل بولے کراچی برا نہیں کھیلا, اسلام آباد کی ٹیم اچھا کھیلی. نئے کھلاڑیوں کے آنے سے اسلام آباد کی ٹیم متوازن ہو گئی. اس وقت چوائس صاحبزادہ فرحان ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. آج بنے مہمان اداکار فائق خان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ چودھری لائے ہنسی کا طوفان. یوم تکبیر پر ملک بھر میں عام تعطیل ہوگی. وفاقی حکومت نے گزشتہ سال دسمبر میں 28 مئی کو عام تعطیلات کی فہرست میں شامل کیا تھا. سندھ حکومت نے 28 مئی کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نے اپنی خواہش کا اظہار کیا عمران خان صاحب کے سامنے کہ وہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے ادھر بھی سیز فائر ہونا. میں نے ضرور خواہش کا اظہار کیا. خان صاحب نے کہا بھی, خان صاحب نے ابھی نہیں پہلے بھی کہا ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے, اور ڈائلاگ انہوں نے کہا میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کبھی دروازہ بند نہیں کیا. پی ٹی آئی کے رہنماؤں بیرسٹر گوہر, سلمان اکرم راجہ, سینیٹر علی ظفر اور بہنوں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات. بیرسٹر گوہر نے بتایا انہوں نے سیز فائر سے متعلق اپنی خواہش بانی کو بتائی. بانی نے کہا حکومت کے بجائے اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے. سلمان اکرم راجہ نے کہا, بانی نے کہا معیشت کی بحالی کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہے. عید قرباں کی تیاری, ملک بھر میں مویشی منڈیاں سرگرم. کراچی میں ناردرن بائی پاس پر سبی, چولستانی اور ساہیوال کے بیل خریداروں کی توجہ کا مرکز بن گئے. سبی کے 8 فٹ کے چاند بیل نے سب کو دیوانہ کر دیا.